نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے ان راتوں میں شب قدر بھی اللہ سے مانگ لی، اور ہم سب کی امت محمدی کی خاصیت ہے، جتنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، یہ شب قدر زیادہ تر انہی کی خصوصیت میں سے ہے کہ شب قدر میسر کی گئی۔ کہ وہ سوال کیا کہ بھائی ان کی عمریں تو ہزار سال ہوتی تھی، ہم تو 50-60 سال زندگی ہے، ہم کیسے ان کی برابر کر لیں گے بعد میں؟ تو اللہ نے امت محمدیہ کو شب قدر کا تحفہ عنایت فرمایا، لیکن شب قدر تلاش کرنے کے لیے مسجد میں بیٹھنا پڑے گا، یہ سوئی کے محلے میں بیٹھنا پڑے گا، روڈ پر گھومنے سے شب قدر نہیں ملے گی، ریسٹورنٹ میں جانے سے شب قدر نہیں ملے گی۔ آپ یقین مانیے، آپ کچھ مت کریے لیکن اپنا وقت لیانی میں برباد مت کریے۔ آج ہمارے حالات سب کے سامنے ہیں، نمبر 1 کرسچینٹی مذہب ہے، نمبر 2 اسلام کا مذہب ہے، لیکن اپنی اوقات چیک کر لیجیے آپ کہ مسلمان کے اوقات پورے ورلڈ میں کیا ہے۔ مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، سب قابل حضرات ہیں، سب کو پتا ہے، انٹرنیشنل میڈیا نیوز سب دیکھتے ہیں، سب کچھ دیکھتے ہیں، سب کو سارے واقعات پتا ہیں۔ آج ہماری کیا اوقات ہے اور ہماری کیا حقیقت ہے، اس کا ہمیں بخوبی علم ہے، سب کو پتا ہے۔ اور کیوں ہے؟ کیونکہ ہم نے سارے در پکڑ لیے، سارے دروں پہ ماتھا ٹیک دیا، سارے دروں سے امید باندھ لی سوائے اللہ کے، سارے دروں کو چھوڑ دیا۔ صحابہ کا یہ معمول تھا کہ ان کے اگر جوتے کی فیتہ خراب ہو جاتا تھا تو وہ بھی اللہ سے مانگتے تھے۔ آپ سوچیں، آپ کے دماغ میں آئے گی یہ بات کہ بھائی میرا جوتے کا فیتہ خراب ہو گیا، میرے بھائی جلدی سے ذرا مارکیٹ سے لے آؤ، فیتے سے چھوڑیے، کمر بند آدمی ہر آدمی کرتا پاجامہ پہنتا ہے، کمر بند ٹوٹ جائے ذرا دکان سے لے آنا۔ لیکن صحابہ کا یہ معمول تھا کہ چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگتے تھے، اللہ سے مانگتے تھے، یہ دکھاتے تھے کہ اللہ ہم آپ کے علاوہ کسی کے محتاج نہیں۔ لیکن آج ہم نے اپنا ہاتھ سوائے اللہ کے ہر ایک کے آگے بڑھانا شروع کر دیا۔ اللہ تو سب سے لاسٹ میں آتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، سب سے پہلے تو ہم حساب لگاتے ہیں کہ ہمیں یہ کام چاہیے تو ہم اس سے بات کر لیں، اس سے بات کر لیں، یہ والی جگاڑ بٹھا لیں، یہ والی جگاڑ بٹھا لیں، یہ والی سیٹنگ بٹھا لیں، یہ والی سیٹنگ بٹھا لیں، لیکن اللہ کا دامن ہم نے چھوڑ دیا۔ جب اللہ کے علاوہ سب پر ہمارا عقیدہ ہو جائے گا کہ یہ ہمارے کام آ جائے گا تو پٹائی ہونی طے ہے، پٹائی غلط نہیں ہوئی۔ صحابہ 313 تھے، بڑے سے بڑے مجمع پر غالب آ گئے، فرشتہ آئے مدد کرنے کے لیے۔ آج تعداد کتنی ہے میں بتاتا ہوں کہ دنیا میں نمبر 2 کا ہماری تعداد ہے، لیکن کیا آپ کا رتبہ اتنا ہے؟ یہودی تعداد میں کتنے سے ہیں، لیکن پوری دنیا پر ان کا کنٹرول ہے اور وہ پوری دنیا چلا رہے ہیں۔ لیکن ہم مسلمان تعداد میں اس قدر ہیں، لیکن تعداد کوئی فائدہ نہیں دیتی۔ قرآن کی آیت ہے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کہ کم جماعتیں ایسی ہوتی ہیں جو ایک بڑے مجمع پر غالب ہو جاتی ہیں، لیکن ان جماعت کے اندر کوالٹی بھی ہونی چاہیے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، ایک بہت بڑی خاص بات ہے کہ اگر ہم اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ جو ہوا سو ہوا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ رحیم بھی بہت ہے، رحمان بھی بہت ہے۔ اگر رحمان نہیں ہوتا تو کسی غیر مسلم کو اللہ نہیں کھلاتا، ترقی نہیں دیتا، لیکن اللہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، رحیم ہمارے لیے ہے خاص طور سے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، آپ اللہ سے معافی مانگیں، اور یہ نہیں معافی مانگ میں نے کیا ہی کیا جو معافی مانگ، بھائی ہمیں نہیں پتا کہ ہم اپنی زندگی میں کس وقت کون سا گناہ کر بیٹھتے ہیں، احساس نہیں ہوتا۔ اور بہت سارے حضرات ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو گناہ کو گناہ ہی سمجھتے، گناہ کرتے چلے جاتے ہیں۔ دیکھیے، جب تک آپ کے دل میں اس بات کی گلٹی ہوگی، یعنی آپ کو افسوس ہوگا یا آپ شرمندہ ہوں گے کہ میں گناہ کر رہا ہوں، اللہ آپ کو اس گناہ سے ضرور بچا دے گا۔ لیکن اگر آپ کے دل میں اس گناہ کی شرمندگی نہیں ہوگی، اس گناہ کو گناہ نہیں سمجھیں گے، تو آپ کچھ بھی کر لیجیے، آپ کو اس گناہ سے بچنے کی توفیق نہیں ملے گی۔ تو بہرحال ہمارا جو مین ٹاپک ہے وہ ماہ مبارک سے متعلق ہے۔ تو پہلی بات میں نے یہ کہی کہ اس ماہ مبارک تک پہنچنے کی دعا کرنا ہمارا اولین فریضہ ہے۔ دوسری یہ ہے کہ اس ماہ مبارک میں ہمارا کوئی وقت بالکل بھی ضائع نہ ہو، قرآن کریم کو پڑھیں بھی، قرآن کریم کو سنیں بھی، اور جس کو قرآن کریم جتنا آتا ہے کم سے کم کوشش یہ ہو، میں نے اپنے کل کے جمعے کے بیان میں بھی یہ بات کہی تھی کہ جس کے اندر جیسی بھی سہولت ہو، ہر ایک شخص کا جس کو قرآن پڑھنا آتا ہے ناظرے کی شکل میں، اس کا ایک قرآن تو مکمل ہونا ہی چاہیے، ہر سورہ۔ اور اس کا بہت بہترین طریقہ ہے،
آج کون سا رمضان؟ پہلا رمضان، پہلا پارا فنش ہو جانا چاہیے اگلے روزے سے پہلے پہلے، جو تاریخ وہ پارا، جو روزہ وہ پارا ہونا چاہیے پورا۔ اور کسی کو بہت زیادہ پریکٹس ہے تو ایک ہی پارے کو 2 بار پڑھ لیجیے، اور کسی کو پریکٹس ہے تو وہی پارا 3 بار پڑھ لیجیے، تو مہینے کا جب آپ کے روزے کا آخر ہوگا تو آپ کے 3 قرآن الحمدللہ مکمل ہو جائے گی۔ دنیا میں سارے سسٹم لگا دیتے ہیں ہم کہ بھائی اپنا کاروبار چمکانا ہے یا اپنی